اس شخص کا تصور کر کے انشاءاللہ صرف ایک رات کا وظیفہ ہے، صرف ایک رات، ون نائٹ وظیفہ۔ میں کہتا ہوں صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے اگر آپ کے گھر کی دہلیز پہ نہ ہو تو پھر کیا؟ بہت ہی مجرب اور الحمدللہ طاقتور اسم اعظم، جس کو آپ محبت کے لیے استعمال کریں، محبت کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر شادی میں رکاوٹ ہے، شادی نہیں ہو رہی، یا پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، یا پھر اپنوں کے اندر کوئی لڑائی جھگڑے ہیں، یا پھر میاں بیوی کے اندر ناچاکیاں ہیں، یعنی کہ میاں روٹھا ہوا ہے بیوی سے، یا پھر بیوی روٹھی ہوئی ہے میاں سے، یا پھر گھر کے اندر ناچاکیاں ہیں بہن بھائیوں کے اندر، تو جائز محبت کے لیے ایک خاص اور طاقتور اسم اعظم، اور صرف ایک رات کا وظیفہ ہے، صرف ایک رات 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر نام کے اعداد پہلے نکال کر رکھ دینے ہیں۔ نام کے اعداد یعنی اپنے نام کے اعداد، اور جس شخص کے لیے پڑھ رہے ہیں اس کے نام کے اعداد، صرف 2 ناموں کے اعداد نکالیں۔ یہ نام اعداد نکالنے کا طریقہ میں نے ایک ویڈیو بنائی، جس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن کے اندر موجود ملے گا، کہ اعداد نکالنے کا کیا طریقہ ہے، اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن کے اندر موجود ملے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ اسم اعظم کا ایک خاص اور مجرب وظیفہ ہے، جس کو کئی مجربات کی کتابوں میں تحریر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر حرز سلیمانی، یا پھر مجربات امام سیوطی، اور مجربات عثمانی کے اندر بھی اس اسم اعظم کو نقل کیا گیا ہے، اور دیگر بھی کئی کتب ہیں۔ بہت ہی مجرب اور الحمدللہ طاقتور اسم اعظم، جس کو آپ محبت کے لیے استعمال کریں، محبت کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر شادی میں رکاوٹ ہے، شادی نہیں ہو رہی، یا پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، یا پھر اپنوں کے اندر کوئی لڑائی جھگڑے ہیں، یا پھر میاں بیوی کے اندر ناچاکیاں ہیں، یعنی کہ میاں روٹھا ہوا ہے بیوی سے، یا پھر بیوی روٹھی ہوئی ہے میاں سے، یا پھر گھر کے اندر ناچاکیاں ہیں بہن بھائیوں کے اندر، تو جائز محبت کے لیے ایک خاص اور طاقتور اسم اعظم، اور صرف ایک رات کا وظیفہ ہے، صرف ایک رات کا۔ انشاءاللہ العزیز جس کے لیے آپ کریں گے، سمندر پار کیوں شخص نہیں ہے، انشاءاللہ وہ بھی پہنچے گا آپ کے پاس، انشاءاللہ العزیز۔ انتہا درجہ مجرب اور طاقتور اسم اعظم ہے۔ کوشش کریں کہ اس کو شرائط کے ساتھ کریں، بغیر شرائط کے نہ کریں۔ بغیر شرائط کے کریں گے تو پھر الٹا نقصان ہوگا آپ کا، یہ رجت کا معاملہ بن جائے گا، رجت ہو جائے گی، اور پھر جب رجت ہو گئی تو آپ کہیں گے یار پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، رجت کا مسئلہ بن گیا ہے، وظائف اثر نہیں کرتے۔ نہیں، الحمدللہ تحفظ اسلام براڈ کاسٹ یہ وہ چینل ہے جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا ہے، الحمدللہ۔ کوشش فرمائیں کہ اس کو جائز کام کے لیے کریں، اور ان شرائط کے ساتھ کریں جو میں شرائط بتاؤں گا۔ شرائط کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز انتہا درجہ آپ فائدہ پائیں گے، انشاءاللہ العزیز۔ آج کے وظیفے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں۔ دوستو، نماز کی پابندی لازمی ہے، اشد ضروری ہے۔ کوشش فرمایا کریں کہ نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ دوستو، گناہوں سے توبہ کیا کریں کہ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، حضور نے فرمایا کہ جو شخص گڑ گڑا کر اپنے رب کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرتا ہے، مولا کریم اپنی خاص رحمتوں کا نزول اس شخص پر فرماتا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، گناہوں سے توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رہنے والوں کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔
اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ کوشش فرمائے یار، توبہ کرنے کے بڑے فائدے ہیں۔ توبہ کرنے سے انسان کے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، توبہ کرنے سے دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، توبہ کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، توبہ کرنے سے جناب علی جائز تمنائیں قبول ہوتی ہیں۔ کوشش فرمائے یار، زندگی ویسے بھی 4 دن کی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں زندگی تین سانس کا نام ہے، ایک لے لیا، دوسرا لے رہے ہیں، تیسرے کا پتہ بھی نہیں ہے لے سکتے یا نہیں لے سکتے۔ کوشش فرمائیں اتنی مختصر زندگی کے اندر۔ کچھ دوست آپ کومنٹ میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب ویڈیو کو بہت لمبا کر دیتے ہیں۔ شہزادے، یہ دنیا ہے، کسی نہ کسی ذریعے گزارا کر جاؤ گے، لیکن اگر آخرت نہ بنی تو گزارا نہیں ہے، یہ حقیقت بات ہے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ مسلمان جو ہوتا ہے نا، مسلمان یہ مچھلی کی مانند ہوتا ہے، جیسے مچھلی پانی سے نکلے تو تڑپنا شروع ہو جاتی ہے، مسلمان ہی ایسے ہے کہ اگر دین سے نکل جائے تو اس کو سکون نہیں آتا۔ کوشش فرمائیں کہ یار دین کے ساتھ محبت رکھیں، کوشش کریں جتنی ہو سکتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں میرے دوسرے چینل بھی ہیں، مفتی مہربان علی چشتی آفیشیل یا ڈیلی درس تفسیر، جہاں پہ قرآن کی تفسیر سمجھائی جاتی ہے، اور مفتی مہربان علی چشتی آفیشیل پہ بیانات اپلوڈ ہوتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ سنتے ہیں، بہت کم۔ کوشش کریں یار، دین کو سمجھیں، جتنا ہو سکتا ہے دین کو سمجھیں، کوشش کریں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں، لازمی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو صبح اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، مولا کریم سارا دن اس کا اچھا کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، مولا کریم ہر حرف پر 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ یار کوشش کر کے دیکھیں، انشاءاللہ العزیز زندگی بدل جائے گی، انشاءاللہ العزیز۔ کوشش کر تو دیکھیں، انشاءاللہ العزیز۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ کوشش فرمائیں کہ اس وظیفہ کے کرنے سے پہلے تھوڑا سا صدقہ لازمی کریں، لازمی۔ حدیث پاک میں آتا ہے الصدقہ ترد البلا، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، مشکلات دور کر دیتا ہے، صدقہ مشکلات دور کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے الصدقہ ترد البلا، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے صدقہ جہنم کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے، اور صدقہ جنت کے 70 دروازے انسان کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ۔ صرف 1 رات کا وظیفہ ہے، صرف 1 رات کا، میں گارنٹی سے کہتا ہوں صبح تک آپ کا مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے، جب نماز عشاء پڑھیں آپ، نماز عشاء پڑھ کر 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھنی ہے۔ اور 2 رکعت نماز نفل حاجات اس طریقے سے پڑھنی ہے کہ پہلی رکعت کے اندر سورۃ الضحیٰ 41 مرتبہ، یعنی والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی 41 مرتبہ، اور دوسری رکعت کے اندر سورۃ الم نشرح یہ 21 مرتبہ پڑھ کر 2 رکعت نماز نفل جب حاجات مکمل ہو جائے، پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر نام کے اعداد پہلے نکال کر رکھ دینے ہیں، نام کے اعداد یعنی اپنے نام کے اعداد اور جس شخص کے لیے پڑھ رہے ہیں اس کے نام کے اعداد، صرف 2 ناموں کے اعداد نکالنے ہیں، نام اعداد نکال کر سامنے رکھ لینے ہیں۔ یہ نام اعداد نکالنے کا طریقہ میں نے ایک ویڈیو بنائی جس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن کے اندر موجود ملے گا کہ اعداد نکالنے کا کیا طریقہ ہے، اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن کے اندر موجود ملے گا۔ تو اعداد نکال کر سامنے رکھ لیں، اور پھر ان اعداد کو 3 حصے کرنے ہیں، یعنی کہ اعداد نکالیں، دونوں ناموں کے اعداد 500 بنے، اور پھر ان کو 3 پہ تقسیم کرنا، یعنی 1500 بن جائے گا۔ آپ نے اس طریقے سے جتنے اعداد ہیں ان کو 3 کے ساتھ جناب علی ضرب دے دیں، جتنی پھر جناب علی حساب نکلے اس حساب کے مطابق اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر اس حساب کے مطابق جناب علی آپ نے اس اسم اعظم کو اس شخص کا تصور کر کے پڑھنا ہے۔ وہ اسم اعظم کیا ہے؟ یا مانعو، یا مانعو،
یا مانے اس شخص کا تصور کر کے انشاءاللہ العزیز صرف ایک رات کا وظیفہ ہے، صرف ایک رات، 1 نائٹ وظیفہ. میں کہتا ہوں صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے اگر آپ کے گھر کی دہلیز پہ نہ ہو تو پھر کہنا انشاءاللہ العزیز. مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے.